بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو انسانوں کے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرم صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 265۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّاتٍ بِرَبْوَاتٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ: اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور ثبات نفس سے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جس پر زور کا میںہ برسے تو دگنا پھل دے، اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پھوار بھی کافی ہو جائے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت کی تفسیر: انفاق کی مثبت اور نتیجہ خیز صورتحال پیش کی جا رہی ہے کہ اگر اس نیک عمل کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی جیسے پاک عوامل اور جذبات کار فرما ہوں، اور انفاق کے بعد بھی یہی پاک جذبات اور نیک نیتی قائم رہے، پھر نہ احسان جتایا جائے اور نہ ایذا رسانی ہو، تو ایسا انفاق معاشرے اور لوگوں کے اذہان اور قلوب پر گہرے اور مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ اس عمل کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں، جو اس انفاق کے پیچھے نہ سخت چٹان سے ملتی ہیں جس سے وہ سوکھ جائے، اور نہ اس کے چہرے پر ہلکی مٹی کا نقاب ہے جو میںہ سے دھل جائے، بلکہ وہ ایسی زرخیز مٹی اور اونچی جگہ پر واقع ہے، ایسے باغ کی طرح ہے کہ بارش اس کی مٹی کو بہا کر نہیں لے جا سکتی، بلکہ اسے سرسبز و شاداب بنا دیتی ہے اور اس کی پیداوار کو دگنا کر دیتی ہے۔ اس پاک اور زرخیز مٹی کے لیے تو ہلکی بوندا باندی بھی کافی ہوتی ہے۔ پاک جذبات کے تحت ہونے والا انفاق زرخیز باغ کی طرح ہے۔ یہ باغ قلب مومن کی سطح مرتفع پر واقع ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوتا ہے، فیاض بھی ہے اور حصول فیض کے لیے مناسب بھی، اور ذرا سی نمی سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والا نقطہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اعمال کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے حسن فعلی کے ساتھ ساتھ حسن فاعلی بھی شرط ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حسن فاعلی اور حسن فعلی دونوں ہمیں عطا فرمائے، اور ہم خلوص نیت اور پاکیزہ جذبات کے ساتھ پروردگار کے راہ میں انفاق کر سکیں، اور انفاق کرنے کے بعد کسی کو احسان نہ جتلائیں اور نہ ہی کسی کی دل آزاری کریں۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنے گھر والوں اور دیگر حلقہ احباب میں اس کو پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔